صبح کا ستارہ صرف الف ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ صبح کے ستارے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر جبیر محمود۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھی صحت میں ہوں گے۔ لاہور میں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ سٹیز میں موسمی تبدیلیاں تو آ رہی ہیں، پر ساتھ ہی ساتھ بہت ضروری ہے کہ موسم سرما میں اپنے آپ کو کور رکھیں، یخنی کا استعمال کریں، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو فلو فیورز ہو رہے ہیں، طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ تو اپنی جو صحت ہے تو زندگی کی خوبصورتی ہے اور زندگی کی رنگینی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہوں گے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کی پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور پولیٹکس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ایک ینگ لیڈر پرسن ہے، ایک ینگ لیڈر پرسنالٹی ہیں۔ ہم آپ کا تعارف کرواتے جائیں عدنان عامر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اینڈ ویلکم ٹو لاہور۔ اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ خیریت سے؟ بالکل، اللہ کا شکر ہے۔ فار انوائٹنگ می آن دا شو۔ بہت شکریہ۔ اچھا عدنان، ہم آپ سے آج بڑے انٹرسٹنگ کوسچنس کریں گے اور امید ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ جو ایک نوجوانوں میں پولیٹکس کی لہر ہے اور یہ ایک خوبصورتی ہے اس معاشرے کی کہ جب ہم اپنی ینگ جنریشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی سیاسی مناظر کو اینالائز کرتے ہیں اور چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کا سیاست میں انٹرسٹ لینا کتنا ضروری ہے اور کیوں؟ میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کا سیاست میں انٹرسٹ لینا بہت زیادہ ضروری ہے، جی، کیونکہ یہی نوجوان جو ہے وہ اس ملک کا فیوچر ہے۔ بالکل۔ اور یہ ملک جو ہے مستقبل میں اس نوجوانوں نے ہی سنبھالنا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سیاست میں بھی اور ہر فیلڈ میں جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹ لے۔ اور سیاست آپ کو پتہ ہے کہ ملک کا جو میجر فیلڈ ہے اور اسی سے پورا نظام چلتا ہے، تو اس میں نوجوانوں کا شامل ہونا جو ہے بہت ضروری ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکے، اپنے قوم کے لیے کچھ کر سکے۔ تو وہ سیاست کی فیلڈ میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی عوام کی خدمت کریں، ان کے مسائل حل کریں اور ان کے مشکلات حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بالکل۔ اچھا، ایز اے ینگ لیڈر پولیٹیشین، آپ کیونکہ اسپیسیفکلی کے پی کے سائٹ سے ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو اور نئے لوگ جو ینگ پولیٹکس میں آ جاتے ہیں، ینگسٹرز ہیں، تو ابھی کیونکہ آج کل جو رجحان ہے اور دھیان ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا اور بہت زیادہ ایکسٹرا مطلب کریکولر ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی چیزوں پہ ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب ینگ لیڈر پولیٹیشین اگر کسی بھی بچے کو بننا ہے تو اس میں کیا امپورٹنٹ خوبیاں اور خاصیت ہونی چاہیے؟ جی، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا ایک شوق ہونا چاہیے پولیٹکس کے ساتھ ساتھ، آپ پولیٹکس کو فالو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مسئلے حل کریں۔ تو وہ کسی قسم کے بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، اگر ہسپتال میں کوئی ہے تو اس کی مدد کرنا، یا کسی کا ایجوکیشن کا ایشو ہے اس کا مسئلہ حل کرنا، یا کوئی دوسرے مسائل جو لوگوں کے ہوتے ہیں روزمرہ، اس میں آپ شامل ہوتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، تو اسی سے آپ کی پاپولیرٹی لوگوں میں بڑھتی ہے اور لوگ آپ کی صلاحیت کو مانتے ہیں کہ یار اس بندے میں یہ کوالٹی ہے، یہ لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہے اور لوگوں کے لیے آواز جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کی بات کرتا ہے، اور جو ملک کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے اور ان کے لیے حل پیش کرتا ہے اور ان کے لیے پریکٹیکل جو ہے کام کرتا ہے۔ تو وہ جو ہے اسی سے آپ پھر جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور لوگ آپ کو جو ہے وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ جو آپ کی محنت ہے، جو آپ لوگوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں، تو اسی سے پھر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ہاؤ یو کین سی دس تھنگ کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے یا پھر پی ٹی آئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون بہتر کام کر رہا ہے، اور پاکستان میں ہمیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیے؟ اور یہ جو آج کل پولیٹیکل تضاد دیکھا جاتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے ینگ لیڈر؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ میرا تعلق خود بھی مسلم لیگ نون سے ہے اور باقی پارٹیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو باقی پارٹیاں جو ہے ان کے مختلف نعرے ہوتے ہیں، اور اگر آپ مسلم لیگ کو دیکھیں تو ہماری پارٹی کا نعرہ جو ہے وہ پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، پریکٹیکل۔ اگر آپ دیکھیں ہم پریکٹیکل کام پر بیلیو کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ایک نعرہ لگائے اور اس کو بھول جائے۔ پھر جس طرح آپ نے دیکھا کہ مختلف پارٹیوں نے مختلف نعرے لگائے، جب حکومت میں آئے تو ان کا پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہماری پارٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے کہ اس ملک میں
ترقی ہو, اس ملک میں ڈیولپمنٹ ہو, اس ملک میں عام لوگ جو ہے ان کو ریلیف ملے, ان کے جو بیسک فیسلٹیز ہے وہ ان کو ملے اور ان کی زندگی میں آسانیاں آئے. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہماری پارٹی نے ثابت کیا ہے. آپ ہر جگہ دیکھیں, اگر اس ملک کو نیوکلیئر پاور بنایا ہے تو وہ مسلم لیگ نون نے بنایا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں. اس طرح اگر آپ دیکھیں اس ملک میں جتنے موٹر ویز ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بنایا ہے. اس طرح اگر آپ بجلی کے کارخانے دیکھیں کہ جب پچھلی دفعہ میاں نواز شریف صاحب جب 2013 میں پرائم منسٹر بنے تو اس وقت جو ہے 13,000 میگا واٹ بجلی کا ڈیفیسٹ تھا جو انہوں نے 3-4 سال میں پورا کیا. تو اگر آپ یہ سارے پروجیکٹ دیکھیں, ہماری پارٹی کا ایجنڈا جو ہے وہ عام عوام کو ریلیف دینا ہے, ان کی زندگی میں آسانی. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک نعرہ لگائے. جس طرح آپ دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے یہ KPK میں جو ہے 12-13 سال سے PTI کی حکومت ہے وہاں پہ, اور انہوں نے جس طرح مطلب نعرے لگائے تھے کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے, ہم ایجوکیشنل ریفارمز لے کے آئیں گے, ہم ہیلتھ ریفارمز لے کے آئیں گے, ہم بہت بڑا انقلاب لے کے آئیں گے. لیکن اگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ کبھی KPK میں آئے, آپ دیکھیں کہ یہ 12 سال سے وہ لگاتار وہاں پر حکومت میں ہے اور ہمیں کوئی نئی یونیورسٹی دیکھنے کو نہیں مل رہی, ہمیں کوئی جو ہے نیا اسپتال دیکھنے کو نہیں مل رہا, ہمیں کوئی نئی سڑک دیکھنے کو نہیں مل رہا. تو وہ صرف ایک زبانی جمع خرچ باتیں جو حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ باقی پارٹیوں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی کوئی مذہب کے نام پر, کوئی قوم پرستی کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. مسلم لیگ میں یہ بات نہیں ہے. مسلم لیگ جو ہے وہ عوام کو جو ہے بیسک فیسلٹیز دینا, ایجوکیشن دینا, ہیلتھ دینا. اگر آپ ابھی دیکھیں پنجاب میں جس طرح ہماری میڈم محترمہ مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہے ہر فیلڈ میں, ہر سیکٹر میں, تو اگر آپ اس کا کمپیریزن ہمارے صوبے سے کریں تو وہاں تو تقریروں اور احتجاج اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا. بالکل. اچھا عدنان, ماشاءاللہ آپ کے جو فادر ہیں امیر مقام صاحب, وہ اس ٹائم فیڈرل منسٹر ہیں فار کشمیر افیئرز اور گلگت بلتستان, اور اس کے علاوہ سننے میں آیا کہ انہوں نے بہت سے زبردست پروجیکٹس ڈیلیور کیے جس میں ایکسپریس ہائی وے اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں, بہت سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی. تو کچھ آپ اس بارے میں ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ آج کل ان کا کیا ایجنڈاز چل رہے ہیں, اور KPK کی جو عوام ہے اور وہ لوگ ہیں بہت خوش ہیں سنا آپ سے, اور یہ جو آپ لوگ سارے ان کے لیے آسانیاں زندگی میں پیدا کرے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. میرے والد صاحب جو ہے وہ الحمدللہ 5 دفعہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں, ابھی بھی کرنٹلی فیڈرل منسٹر ہے, اور جب بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے KPK کی عوام کی بلا تفریق خدمت کی ہے. یہ نہیں کہ ہمیں وہاں سے مینڈیٹ کتنا ملا ہے یا وہاں سے ہمیں سیٹیں کتنی ملی ہے, لیکن جتنے بھی بڑے مسئلے تھے ان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے. اگر میں آپ کو بات کروں جو بڑے پروجیکٹس ہیں, آپ دیکھیں تو موٹر وے جو ہے وہ اسلام آباد تک بنی ہوئی تھی, وہ بھی بہت ہی خوبصورت اور زبردست پروجیکٹ وہ پشاور تک انہوں نے اپنے دور میں, جب وہ پہلے 2004 میں فیڈرل منسٹر تھے, تو موٹر وے کو انہوں نے وہاں پشاور تک پہنچایا. اس طرح اگر آپ سوئی گیس دیکھیں تو KPK کے جس کونے میں بھی آپ جائیں گی, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ضرور آپ کو ان کے خدمات ملیں گے, سوئی گیس کی شکل میں, نادرا پاسپورٹ کے دفاتر کی شکل میں, بجلی کے گریڈ اسٹیشن کی شکل میں. یہ وہ ساری چیزیں, یہ ساری وہ چیزیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے تعلق رکھتی ہے, کیونکہ ہماری صوبے میں کبھی حکومت نہیں ہے ہماری پارٹی کی. ہم جب سے سیاست میں مرکز میں کبھی کبھار ہمیں موقع ملا ہے, تو یہ سارے جو ادارے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ مرکزی حکومت سے, اور اس میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہر ضلع میں. KPK کے ہر ضلع میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کام ہوئے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, اور پروونشل گورنمنٹ زیادہ پاورفل ہو گئی ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد. بالکل, وہ تھوڑا ان کے پاس کچھ اختیارات بہت ہیں ان کے پاس. تو وہ ایجوکیشن ہو گیا, ہیلتھ ہو گیا, لوکل جو ہے ایڈمنسٹریشن ہو گئی, یہ ساری چیزیں جو ہے سارے ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. اور وہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے صوبے میں ہمیشہ جو نعرہ لگاتا ہے عوام اس پر دھوکہ ہو جاتی ہے, اور پھر جو ہے جو ریئل کام ہے, جو پریکٹیکل کام ہے وہ ہمارے لوگوں کے نہیں ہوتے. تو میری اپنے لوگوں سے بھی درخواست ہے جدھر بھی ہو کہ ان کو چاہیے کہ وہ پریکٹیکل, جو لوگ پریکٹیکل کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دے, یہ نہیں کہ نعروں اور پروپیگنڈوں پر.
تو ہمارا صوبہ جو ہے وہ بھی ترقی کرے گا. بالکل ابھی اگر آپ دیکھیں ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے کے پی کے صرف ایک صوبہ نہیں ہے بلکہ ایک پاکستان کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہے اور بہت امپورٹنٹ جو ہے جگہ ہے جو. اچھا ہماری جب بات کے پی کے سے ہو رہی ہے تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم کے پی کے جاتے ہیں اور اسپیسیفکلی اس سائٹ پر وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے فارن ٹورسٹ کو بھی اور جو لوگ پنجاب سے ان کو بھی اور جو سندھ سے ان کو بھی؟ جی کے پی کے تو سارا بہت خوبصورت ہے لیکن میں اگر پرٹیکولر بات کروں ڈسٹرکٹ شانگلہ کی جو میرا ضلع بھی ہے بہت خوبصورت ہے. ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ سوات ہے, یہ پورا ایک ہی ریجن ہے تو سوات بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے. وہاں پر کالام, بارین, مدین وغیرہ, مالم جبہ جو ہے آپ میں تو دنیا میں اکثر گھومتا رہتا ہوں. اتنی خوبصورتی مجھے نہیں ملی ہو جو اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاکستان میں بالخصوص ہمارے ناردرن ایریاز میں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پہاڑ, دریا, درخت اور ہر چیز وہاں پہ مل جاتی ہے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے ہمارا علاقہ جو ہے سوات وغیرہ. تو میرے سب آپ کی ناظرین سے دعوت ہے ان کو کہ وہ وہاں پہ آئے اور دیکھیں, انجوائے کرے. تو بہت خوبصورت علاقہ ہے. اچھا یہ جو ایریا ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے بیکاز ماشاء اللہ یو آر ایٹ ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ایز ویل, آپ پالیٹکس میں بھی بہت ان ہے, آپ کی ٹریولنگ ایکسپوئر ایکسپیرینسز ہیں, ساتھ بزنس وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں, تو ہاؤ یو کین سی دس تھنگ کہ ہم اپنا اس جو وہ جو ایریا ہے وہاں پہ ٹوریزم کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ ٹورزم کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے ریجن میں وہ امن و امان کا مسئلہ ہے. کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس سے ٹورزم کافی زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے. تو اس پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد زیادہ تر جو اختیار ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. تو وہ پولیس وغیرہ ہو گئی, تو یہ ساری چیزیں ہو گئی, پھر یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو گئی, ان کا کام بنتا ہے کہ وہاں پر امن و امان برقرار رکھے. میں سمجھتا ہوں اگر وہاں پر 100% امن و امان برقرار رہے گا تو یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں سے, باقی دنیا سے بھی لوگ آئیں گے. جو سوات سائڈ ہے وہاں پہ کچھ امن و امان کی صورتحال اس طرح سے نہیں, تو وہ بہتر ہو رہی ہے ابھی اس میں؟ جی ابھی کافی بہتر ہے, اس طرح کا نہیں ہے, کافی جو ہے ابھی حالات وہاں پر بہتر ہے. لیکن کبھی کبھار اس طرح کا ایک واقعہ ہو جائے جو میڈیا میں آ جاتا ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر حالات ٹھیک نہیں, وہاں پہ حالات نارمل ہے, لیکن ایسے جو کبھی کبھی واقعات ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے, ان کو بھی روکنا چاہیے کہ اس طرح کے مسئلے نہ ہو. وہاں پر امن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے. اگر آپ دیکھیں میں تو کافی ملکوں میں جا چکا ہوں, ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے, صرف ٹورزم ہے. ٹورزم کے بیس پر لوگ وہاں پر آتے ہیں اور کافی ان کی جو اکانومی ہے کافی ریونیو ملک کو جنریٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہ پوٹینشل ہے کہ جتنی خوبصورتی ہے یہاں پر, تو اگر اس پر توجہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ جو اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ ملک ترقی کر سکتا ہے اگر اس پر گورنمنٹ سنجیدگی سے توجہ دے. اور یہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے یہ ڈپارٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں, تو اگر وہ دیکھیں تو کے پی کے میں تو پھر بہت زیادہ پوٹینشل ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ سیاست میں کتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا جو ہے وہ سیاست میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور سیاست کے لیے بہت ضروری بھی ہے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کسی کے پاس موبائل ہے اور اس میں جو ہے وہ فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے اور انسٹاگرام ہے, ساری چیزیں ہیں. تو وہ سے جو پیغام ہے وہ ہر کسی کو ڈائریکٹ پہنچتا ہے, لیکن اس میں ہمارے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یار یہ جو بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, اس کی ویریفیکیشن کرنی چاہیے, کیونکہ بہت سارے پروپیگنڈے اور جھوٹ جو ہے وہ بھی آتا ہے سوشل میڈیا پہ, کچھ معلومات ہوتی ہیں جی اس میں مکس معلومات ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ پھر اس کو سچ بلیو کرتے ہیں, اصل میں اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں اس کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی دیکھنا چاہیے, ریگولرائز کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں, جو اسٹیٹ کے خلاف بات کرتے ہیں, جو ملک کے خلاف بات کرتے ہیں, تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو ملک کے بارے میں اور ساری چیزوں کے بارے میں ایک اچھا پیغام جائے. جی اچھا عدنان یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو آپ کس میدان میں ہوتے؟ سیاست میں تو میرا بہت شروع سے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرے والد صاحب 2003-04 میں اس وقت فیڈرل منسٹر تھے, تو میں چھوٹا تھا, تو ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں دیکھنا اور اس زمانے سے, تو پھر وہ بچہ جب دیکھتا ہے گھر کا ماحول
تو اس کا بھی پھر وہ شوق وغیرہ اس فیلڈ میں بڑھتا ہے. بالکل. تو میرا تو زیادہ شوق ہے اس کی سیاست کے ساتھ, لیکن اگر میں سیاستدان نہ ہوتا تو ابھی بھی ہمارا بزنس ہے تو میں وہ بزنس کو ابھی بھی دیکھتا ہوں, اور پھر ظاہری بات ہے زیادہ ٹائم پھر میں بزنس کو دیتا پھر. جی جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سیاست دانوں کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے یا پھر دلائل بہتر دینے چاہیے؟ یہ کپڑے بھی ضروری ہے, کپڑے بھی اچھے پہننے چاہیے, لیکن زیادہ جو بات ہے دلائل کی بھی سے زیادہ ضروری جو ہے وہ آپ کے کردار کی بات ہے اور آپ کی پرفارمنس کی بات ہے. کہ آپ باتیں کرنا تو آسان ہے, لوگ بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا, پریکٹیکلی آپ نے لوگوں کی زندگی میں کتنی آپ آسانی لائے ہو, تو یہ زیادہ ضروری ہے ساری چیزوں سے, تاکہ آپ جنوینلی کتنا ملک کے لیے کام کر رہے ہو, کتنا اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سے سب سے زیادہ ضروری بات ہے. اچھا, آپ کے خیال میں سیاست میں شہرت زیادہ اہم ہے یا پھر کردار؟ سیاست میں کردار زیادہ اہم ہے. آپ کا کریکٹر ہونا چاہیے اور آپ ایک کردار کے مالک ہونے چاہیے. آپ کی ایک, کیونکہ آپ اگر آپ سیاست میں ہے تو آپ کی لائف آپ کی ذاتی لائف نہیں ہوتی, وہ آپ کی پبلک لائف ہوتی ہے. سارے لوگ جو ہے آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, سارے لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جس طرح آپ کی ہیبٹس ہوتی ہے تو اس سے کافی لوگ جو ہے وہ پھر, اگر آپ کی ہیبٹس اچھی نہیں ہے تو لوگ بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو ایک اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے, تو یہ جو ہے وہ ملک کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے, اور جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو وہ بھی پھر ایک اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں اور اچھی راہ پر جو ہے گامزن ہوتے ہیں. جی جی. اچھا, الیکشن کمپین کے دوران لوگ آپ کی باتوں سے زیادہ متاثر ہوئے, آپ کی پرسنالٹی سے یا پھر روب سے؟ لوگ جو ہے یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جس طرح باقی کچھ پارٹیوں کو جو ہمارے صوبے میں ابھی بھی حکومت ہے وہ تو صرف باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ تقریریں کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, پریکٹیکلی کچھ کرتے نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے باشعور عوام جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتی, وہ تقریروں کو بھی نہیں دیکھتی اور وہ نعروں کو بھی, وہ دیکھتی ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی کیا کیا ہے لوگوں کے لیے, اور آپ پریکٹیکلی آپ نے ڈیولپمنٹ کیا کیا ہے, آپ کا کردار کیا ہے, اور آپ نے لوگوں کے لیے کتنی آواز اٹھائی ہے, لوگوں کے مشکل میں کون کھڑا تھا. تو یہ ساری چیزیں لوگ جو باشعور لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم جب مشکل میں تھی تو اس وقت کون ہمارے ساتھ کھڑا تھا, کس نے ہمارے لیے آواز اٹھائی تھی, کس نے ہمارے مشکلات کم کیے تھے, کس نے ہمیں جو ہے سہولیات دی تھی, کس نے ہمیں ایجوکیشن, ہیلتھ, ساری فیسلٹیز جو پریکٹیکلی کام کیا تھا. جی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ایک سیاستدان کو کس چیز پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے, عوامی فلاح و بہبود پر یا پھر بینک اکاؤنٹس پر؟ عوامی فلاحی بہبود پر, عوام کے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ چیزیں سننے میں آتی ہیں, تو دیٹس وائی میں نے وہ تو دیکھیں کاروبار بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کا ایک بزنس ہو, کیونکہ سیاست میں بھی آپ اگر آپ کا بزنس نہیں ہے تو اگر آپ اپنا خود آپ بھوکے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو وہ کریں گے. وہ بھی ضروری ہے, آپ کی ایک لائف ہے, آپ کو ایک جو ہے جو بھی ہے ایک بزنس وغیرہ ہوتا ہے سب کا, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی میجر رسپانسبلٹی ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, سیاستدان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل کرے اور تقریریں نہیں, پریکٹیکل دکھائے لوگوں کو, ٹھیک ہے, جو ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک پلان ہو اس کے پاس اور اس پہ عمل پیرا ہو اور ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے. جی. اچھا, یہ بتائیے کہ آج کل کے دیکھنے میں آیا کہ نوجوان پالیٹکس میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتے اور اتنا رجحان اور دھیان نہیں ہے, تو اس میں کیا رکاوٹ ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں تو ان کو اس کی طرف آنا چاہیے, تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ نہیں, ہمارے نوجوان تو ماشاءاللہ سے کافی زیادہ پولیٹکس کو فالو کرتے ہیں اور پولیٹکس میں انوالو ہے, اور اس میں اپنا کافی لوگ ہیں جو اس میں جو ہے پولیٹکس میں شامل ہے اور ملک اور قوم کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ تو ضروری ہے, نوجوانوں کا کردار بہت ضروری ہے پولیٹکس میں, کیونکہ یہ اس ملک کا فیوچر ہے, اور اگر یہ نوجوان, یہ ملک ان کا ہے, ہم سب کا ہے, تو اگر وہ اس میں ہم انٹرسٹ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا جو مستقبل میں اس ملک کو سنبھالے گا اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو پالیٹکس میں اور یہ جو ڈفرینٹ چیزیں ان میں انٹرسٹ لینا چاہیے اور آنا بھی چاہیے, جی, ان کو جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کرنی چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ نوجوانوں کو اسٹیٹ کے خلاف ورغلایا جاتا ہے, ان کو ایسی باتیں کی جاتی ہے
تاکہ وہ ملک کے خلاف, جو ریاست کے خلاف, دیکھیں اگر ہمارا ملک ہوگا تو ہم سب ہوں گے, کیونکہ ہم سب اس ملک سے, اگر پاکستان ہوگا تو سیاستدان سیاست بھی کرے گا, ڈاکٹر جو ہے اس کا کلینک بھی چلے گا, انجینئر کا کام بھی ہوگا, بیوروکریٹ کا کام بھی ہوگا, پورے ملک کا نظام چلتا رہے گا. تو ایسے لوگ جو ملک کے خلاف بات کرتے ہیں, جو عوام کو, نوجوانوں کو ملک کے خلاف ورغلاتے ہیں, تو وہ لوگ ٹھیک نہیں ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اجتناب کرے, ان کی باتیں نہ سنے, ان پر عمل نہ کرے, اور ایسے لوگوں کا ساتھ دے جو پریکٹیکلی جو ہے وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں, جو اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. عوام نوجوانوں کو اس سے جو ہے نا دور رہنا چاہیے. اچھا, آپ پاکستان کے سیاسی صورتحال کو اگلے 5 سال میں کہاں دیکھتے ہیں؟ میں پاکستان کے جو اگلے 5 سال ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ بہت ترقی کی طرف ملک جا رہا ہے. جیسے آپ دیکھ رہی ہے, جو سی پیک کا پروجیکٹ تھا, جو بہت بڑا پروجیکٹ تھا, اس پہ دوبارہ کام شروع ہے تیزی سے. اور جو ملک جو پچھلے, آپ نے دیکھا کہ پچھلے ٹینور میں جو ملک کے ساتھ ہوا, اور ملک جس طرح خرابی کی طرف جا رہا تھا, دوبارہ سے جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں, ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ملک کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. آپ سٹاک ایکسچینج دیکھ رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ تیزی آ رہی ہے. تو آپ اگر ہر فیکٹر کو دیکھیں, ملک جو ہے وہ ایک اچھی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال میں جو ہے پاکستان کے جو مہنگائی کے مسئلے, جو اکانومی کے مسئلے, انشاءاللہ یہ بنیادی مسائل ہے, یہ حل ہو جائیں گے. امن و امان جو ہے آپ دیکھ رہی ہے کہ جس طرح پچھلے ٹینور میں جو غلط معاہدے کیے گئے اور طالبان کو واپس ادھر لایا گیا, جس سے امن و امان کے حالات خراب ہوئے, تو وہ اس چیز پہ بھی جو ہے وہ کافی کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بنیادی مسائل ہے کہ ہمارے ملک میں اگر امن ہوگا اور ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہوگی, تو یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا, اور اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ مستقبل کا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ ملک ہوگا آئندہ 5 سال میں انشاءاللہ. بالکل. اچھا عدنان, یہ بتائیے گا کہ آپ کے فیوریٹ فوڈز کون سے ہیں, آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں, اور پاکستان میں کوئی ایسی اسپیسیفک جگہ ہو جہاں کا کھانا آپ کو بہت پسند ہو؟ جی, مجھے تو سواد کا ٹراؤٹ فش پسند ہے. وہ فارم والے نہیں, جو دریا سے وہ ہنٹ کر کے جو ملتا ہے, وہ کافی اچھا ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں کالام وغیرہ سوات میں, وہ مجھے زیادہ پسند ہے ٹراؤٹ فش. زبردست. وہ تو ایک بڑی اسپیسیفک جگہ کی ایک بڑی خاص سی چیز ہے, تو میرے خیال سے یہ وہیں پہ ہی صرف ملتی ہے. جی, مختلف کاغان ناران والی سائڈ پہ. اور اس کی نیوٹریشنل ویلیو بھی ناظرین بہت اچھی ہوگی, اومیگا 3 انریچڈ, اور اس میں بڑے زبردست نیوٹرینٹس ہوں گے. اچھا, آپ کی ٹریولنگ بھی بہت ہے, اور حال ہی میں آپ چائنا بھی گئے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی ہمیں کتنی چینجز لانے کی ضرورت ہے؟ لائک ابھی کتنا کام ہے جو ہونے والا رہتا ہے, نہ صرف KPK میں بلکہ پنجاب میں اور سندھ میں بھی, بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں یہ جو فاسٹ پروگریسو ریٹ آ سکتا ہے, یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سے جو کنٹریز ہیں وہ بہت سی چیزوں میں, بہت سے ڈسپلنز میں مطلب آگے ہیں, اور وہ بہت مطلب, اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ ایک کامیاب قوم کی کیا اسپیسیفک اور اسپیشل ہیبٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو کامیاب بناتی ہیں, اور ان کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے, اور وہ ایک اچھے انسان اور ایک اچھی شخصیت بھی بنتے ہیں. تو یہ بتائیے گا. ایک میں نے نوٹ کیا ہے کہ چائنا 1-2 دفعہ میرا وزٹ ہوا, میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ بہت زیادہ محنتی ہے. ایک وہ صبح سویرے اٹھ کے اور اپنے کام کے اوپر جاتے, اور سارا دن جو ہے وہ اپنے کام میں انٹرسٹ ہوتے. یہ نہیں ہے کہ اپنے کام سے جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے, اپنے کام پر فوکس کرتے, اور سارا دن جو ہے ہر بندہ وہاں پر جو ہے, ایسا نہیں آپ کو فارغ نہیں ملے گا, سارے بندے جو ہے وہاں پہ کام کر رہے ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پر, تو ہمارے لوگوں میں جو ریڈنگ ہیبٹ ہے وہ بہت کم ہے, اور ہم زیادہ ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور ان چیزوں پہ ہم ضائع کرتے ہیں. اس کے بجائے اگر ہم ریڈنگ کریں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ باہر ہم جب ٹریول کرتے ہیں تو پلین میں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ سارے لوگ جو ہے کوئی زیادہ نیوز پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور تو ان سے کافی آپ کو پریکٹیکل نالج ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں یہ ایک ہیبٹ جو ہے اگر یہ انکلکیٹ ہو جائے
ٹھیک ہے, تو اس سے کافی زیادہ یہ آپ نے بالکل ہی وہ ناممکنات میں سے ایک بات ہوتی ہے نا, اس طرح کی بات کر لی ہے, کیونکہ آج کل یہاں پہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہے تو وہ بہت سارا وقت نا اپنا اسی طرح سوشل میڈیا کو اسکرال کرنے میں اور چیزوں میں گزارتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کتابوں سے دل لگانا چاہیے, نالج از پاور, اور اسی سے میرے خیال سے ایک کامیاب شخصیت اور انسان بن سکتا ہے. اچھا بتائیے گا کہ آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ کے پی کے میں آپ لوگوں نے ڈفرینٹ زبردست قسم کے پروجیکٹس ڈیلیور کیے, تو ابھی کون سے پروجیکٹس ہیں جو آن گوئنگ ہیں؟ اور ابھی ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ ہے, وہ ہمارے مالاکنڈ ڈویژن کا سی پیک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, جو ہمارا بشام ہے, بشام شانگلہ میں, وہ اس کو کنیکٹ کرے گا سوات خوازہ خیلہ کے ساتھ. یہ ایک ایکسپریس وے بن رہا ہے, سی پیک میں شامل کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, اور ابھی جلدی سے ابھی اس پہ بہت جلد جو ہے کام شروع ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس وقت. اور اس طرح بجلی کے گرے اسٹیشن ہیں وہ بھی بن رہے ہیں, اور بھی کافی جو پروجیکٹس ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے, جس طرح نادرا ہو گیا, پاسپورٹ ہو گیا, سوئی گیس کے پروجیکٹس جو ہے ان پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو ساری چیزوں پہ جو ہم سے ہو سکتا ہے اپنے علاقے کے لیے, جو ہمارے ڈومین میں جو ہم کر سکتے ہیں, تو وہ ہمارا فرض ہے. اور وہ شروع سے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ کے قلم میں جتنا بھی اختیار ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ اختیار جو ہے اپنے عوام کے مسائل کے حل کرنے کے لیے استعمال کریں. اور انہوں نے کیا بھی ہے, اور وہ ابھی بھی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں جتنا ان سے ہو سکے علاقے کے مسائل حل ہو. جی اچھا عدنان, کچھ موسیقی کا بھی شوق رکھتے ہیں آپ؟ کبھی کبھی بس کوئی پشتو یا سن لیتے ہیں گانے وغیرہ. صحیح. اور آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے؟ میری ایک میں نے بک پڑھی ہے, دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. تو اس کا ایک کوٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں یو آر واٹ یو ریپیٹڈلی ڈو, ایکسلنس دین از ناٹ این ایکٹ بٹ اے ہیبٹ. تو وہ ہیبٹس کے بارے میں, تو اس طرح کی میں سیلف ہیلپ بکس بھی پڑھتا ہوں. اور ایک بک میں نے پڑھی تھی, وہ بھی کافی اچھی بک ہے, وائی نیشنز فیل. تو اس میں بھی کافی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے اور جو ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, تو ان میں کیا فرق ہے اور کیا وجہ ہے کہ جو بکس کبھی کبھی. اچھا, یو آر ماشاء اللہ ویری انسپریشنل پرسن فار دا پبلک اینڈ فار اسپیسیفکلی فار اوور ینگ جنریشن, کہ ایک انسان کو اسی طرح کتابوں میں اور جو اس کا مطلب ذہن ہے اور اس کی جو شخصیت ہے وہ ایک کتاب کے ساتھ اگر ریلیٹ کرے اور تھوڑا اس کو پڑھتا رہے تو وہ بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے, اور شخصیت نکھارنے میں ایک کتاب بہت حد تک ہیلپ کرتی ہے. تو آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ کلر جو ہے گرین ہے. اچھا اوکے, نائس. تو یہ بتائیں کہ آپ کی پہلی محبت کون تھی؟ پہلی محبت میری وائف. اچھا یہ عدنان بتائیے کہ ماشاء اللہ یو آر ویری سکسیزفل پولیٹیکل لیڈر, ساتھ ہی ساتھ بزنس مین بھی ہے, تو اگر آپ کو کبھی اداکاری میں کبھی کوئی چانس ملے تو کیا آپ کرنا چاہیں گے؟ نہیں میں نہیں کر سکتا. صحیح. تو اب مطلب آپ, اور اچھا ہمارے جو نوجوان سیاستدان ہیں ان میں آپ کی کوئی فیوریٹ ہو تو بتائیے. جی میری ہماری لیڈر ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ, وہ میری فیوریٹ ہے, ہماری لیڈر ہے, ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ نوجوان پولیٹیشینز میں آصفہ بھٹو, بلاول بھٹو یا پھر مراد سعید؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان تینوں میں سے مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے, اچھے ہیں سب, اچھے ہیں. آپ کے ینگ پولیٹیشینز میں کون فیوریٹ ہے؟ ینگ میں نے آپ کو بتایا مریم نواز صاحبہ میری فیوریٹ ہے. اور وہ تو ینگ نہیں ہے ابھی, میرا نہیں خیال ہے. نہیں وہ ینگ ہے, کیوں نہیں ینگ ہے, وہ ابھی بھی مطلب سارے یوتھ جو ہے ان کو فالو کر رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ جو ینگ لیڈر پولیٹیشینز ہیں اس میں آپ کے کون فیوریٹ ہے؟ لائک جیسے کہ بلاول بھٹو ہیں اور اسی نہیں, تو بلاول بھٹو, مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ ینگ لیڈر تو سارے, وہ ان کو ساری یوتھ فالو کرتی ہے. یوتھ لیڈر ہے وہ, ابھی ینگ ہے, کوئی زیادہ ایج تو نہیں ہے ان کی. اچھا نہیں, ابھی میں تو آپ سے ینگ پولیٹیشینز کا پوچھ رہی تھی. آپ کو ینگ پولیٹیشینز کا پوچھا ہے تو بیکاز شی از لائک کوائٹ سینئر رائٹ ایٹ دا مومنٹ, تو دیٹس وائی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ رنگ کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ رنگ گرین کلر ہے. اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہ ہماری پارٹی کا کلر ہے گرین کلر, اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ اور پسند ہے. اس کے علاوہ مطلب ایک اسپیسیفکلی آپ کو سبز رنگ ہی کیوں پسند ہے؟
سبز جو ہے وہ آنکھوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے. گرینری آپ نے دیکھی اگر ٹریز وغیرہ, اور ہمارا علاقہ جو ہے وہ بھی بہت سبز ہے. بالکل. تو ایک تو وہ وجہ بھی ہے, اور ہماری پارٹی کا بھی رنگ ہے, تو کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مجھے سبز رنگ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. عدنان, یہ بتائیے کہ آپ کی پہلی محبت کون تھی؟ میری وائف. کچھ وائف سے پہلے بھی محبت؟ نہیں, میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی. ہمارے پٹھانوں میں کلچر ہے کہ شادی جلدی ہو جاتی ہے. صحیح. تو میں جیسے ہی یونیورسٹی میں تھا تو اس ٹائم میری شادی ہو گئی. اوکے, دیٹس ونڈرفل. اچھا, جو ابھی ہماری خواتین سیاست دان ہیں, اگر ان میں سے کسی کے ساتھ ڈنر پہ جانے کا موقع ملے تو آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ اگر مجھے موقع ملتا ہے تو ہماری لیڈر ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ, تو میں ضرور ان کے ساتھ جانا چاہوں گا. جی. تو ہماری لیڈر ہے, اور ان سے ہم بہت فالو کرتے ہیں, ان کو روزانہ دیکھتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں بہت کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اچھا, یہ عدنان بتائیے گا کہ پٹھانوں میں تو بالکل جلدی شادی ہو جاتی ہے, پر ساتھ ہی ساتھ آپ ماشاءاللہ اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں, اور زندگی کے بہت خوبصورت مرحلہ ساتھ ساتھ چل رہا. تو اس میں ایسا ہوا کبھی کسی لڑکی نے پرپوزل آیا اور آپ نے اسے کنسیڈر کیا ہو؟ یہ پرپوزل تو آتے ہیں, لیکن میری ایک شادی ہو چکی ہے, 2 بچے ہیں میرے, ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. تو بس میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایک ہی دفعہ شادی کرنی چاہیے, وہ صحیح رہتا ہے. زیادہ شادیوں سے پھر مسئلے مسائل اور وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایک شادی میں بندہ زیادہ خوش رہتا ہے. صحیح. تو عدنان, آپ کی لو میرج تھی یا پھر ارینج میرج تھی؟ شروع میں ارینج میرج تھی, پھر لو میرج ہو گئی. اچھا, بلاول بھٹو, آصف زرداری اور عمران خان, اگر ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ آپ کو ٹریول کرنے کا موقع ملے تو آپ کس کے ساتھ کرنا چاہیں گے؟ ان میں کوئی اور نہیں ایڈ ہو سکتا؟ یہ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, پھر بلاول صاحب کے ساتھ جائیں گے. اور اس کی وجہ؟ بلاول صاحب وہ ینگ لیڈر ہے, ایج ڈفرینس بھی کم ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ اور جو ہے وہ ٹرپ اچھا رہے گا ان کے ساتھ. بالکل. آپ نے بہت سی الیکشن کے دوران کمپینز کی, بہت سی زبردست تقاریر کی, ہم لوگوں نے بھی سنی اور دیکھی. وہاں پہ کبھی ایسا ہوا کہ تقریر کرتے آپ کچھ بھول گئے ہوں اور آپ نے پھر ایک مسکرانے کے بعد ہی آپ نے وہ ٹاپک چینج کر دیا ہو یا اس کو وائنڈ اپ کیا ہو, کچھ ایسے کبھی معاملہ ہوا؟ نہیں, اس طرح تو کبھی نہیں ہوا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 4 سال جو ہے وہ عوام میں رہا, تو مجھے سارے مسائل کا بھی پتہ تھا کہ کون کون سے مسئلے ہیں, وہ سب میرے آنکھوں کے سامنے روزمرہ ہوتے تھے, اور ان کو حل کرنے کے لیے بھی میں کوشش کرتا تھا, اور ان میں سے جو میں نے حل کیے تھے تو وہ سارے بھی مجھے یاد تھے, اور جو میں نے کیا تھا تو کافی مشکل مرحلے تھے. جس طرح سیلاب میں لوگوں کے ساتھ رہا, ہر گاؤں گیا, جتنی سڑکیں تھی وہ میں نے لوگوں کی بنوائی. جس طرح میں نے بجلی میں کافی کام کیا, وہ گاؤں جو بجلی سے محروم تھے سالوں سال, ان کو میں نے بجلی دی. اس طرح سوئی گیس جو ہے وہ کافی علاقوں میں اس کے مسائل تھے وہ حل کیے, کئی جگہوں پہ میں نے سڑکیں بنوائی. تو وہ سارے کام جو تھے وہ تو, کیونکہ ہماری پولیٹکس میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ ہماری پولیٹکس جو ہے وہ پریکٹیکل ہے, وہ پرفارمنس پہ بیس کرتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. ہم لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے پریکٹیکلی. جس طرح باقی پارٹیاں میں نے آپ کو بتایا زیادہ جو ہے وہ نعرہ بازی پر اور پروپیگنڈے پر چلتی ہے کہ ہم یہ کریں گے, کیا کچھ بھی نہیں, لیکن ایک لوگوں کو یہ کرتے ہیں. تو ہماری تقریر تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے کیا ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, تو وہ تو ہمیں یاد ہوتا ہے, تو ہم کس طرح بھول سکتے ہیں. تو کبھی اس طرح نہیں ہوا. بالکل. اچھا, کے پی کے جو نوجوان ہیں وہاں پر ہر طرح کے معاملات ٹھیک ہیں, جیسے کہ نوجوانوں کو روزگار کا ایشوز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہو گئیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اسکولز اور یونیورسٹیز کا ایجوکیشنل سسٹم ہے. تو ہاؤ یو کین سی دس, اور آپ یہ جو پنجاب کا ایک سسٹم ہے اس کو اور یہ کے پی کے کو, ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا ضروری سوال کیا اور بڑا اچھا سوال کیا. اگر آپ دیکھیں کے پی کے میں نے آپ کو بتایا 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پر, اور جو حکومت پی ٹی آئی کی 2013 سے پہلے عمران خان صاحب جو باتیں کرتے تھے تو ہم خود حیران رہ جاتے تھے کہ کس طرح باتیں کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ میں 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ جو ہے وہ میں نئے گھر بناؤں گا, اور یہ سی ایم ہاؤس اور گورنر ہاؤس اور یہ سب ختم کر دوں گا, ان کو یونیورسٹی بنا دوں گا, اور ایسے اسپتال بناؤں گا کہ باہر سے لوگ آئیں گے پاکستان اس میں علاج کریں گے. تو وہ ساری چیزیں تو
12 سال سے کی صورتحال بہتر ہے وہاں پہ کام نہیں کوئی نہیں ہے. اگر آپ جائے پشاور کے ریڈنگ اسپتال میں جائے تو آپ کو دوائیاں نہیں ملتی, آپ کو ڈاکٹر نہیں ملتے, ابھی بھی ایسے کافی زیادہ مسائل ہے, بہت زیادہ ایشو ہے, کوئی مسئلہ انہوں نے حل نہیں کیا. آپ خود سرچ کریں, بالکل. میں نے سنا ہے کہ اگر کے پی کے لوگ بیمار ہو یا ان کو اپنا علاج معالجہ کرانا ہو تو وہ پنجاب آتے ہیں, وہ لاہور آتے ہیں. بالکل. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی گورنمنٹ 12 سال کر کے تو پنجاب کے لوگوں کو جس طرح وہ باتیں کر رہا تھا تو پنجاب کے لوگوں کو جانا چاہیے تھا کے پی کے میں علاج کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے. ہمارے لوگ ابھی بھی ایجوکیشن کے لیے جو ہے زیادہ تر لوگ لاہور آتے ہیں, علاج کے لیے جو ہے وہ لاہور آتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے آپ کے سامنے ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس نے پریکٹیکل کام کیا اور کون جو ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ باتیں کرتا ہے کہ یار یہ کروں گا وہ کروں گا. عدنان, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کا سفر کے دوران کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو لائف چینجنگ مومنٹ ہو, تو کوئی ایسی چیز شیئر کیجیے گا جس نے آپ کی زندگی مکمل طور پہ تبدیل کر دی ہو. سفر کے دوران ایسا واقعہ نہیں آیا سفر کے دوران, لیکن یہ ہے کہ سفر میں آپ کو کافی سیکھنے کو ملتا ہے. مختلف نیشنز کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں, ان سے آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے, ان سے آپ بات کرتے ہیں, ان سے آپ سیکھتے ہیں اور اپنا بھی ان کو بتاتے ہیں. تو ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. سفر جدھر بھی آپ سفر کریں تو اسے آپ ہمیشہ سیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سفر کرنا چاہیے جدھر بھی آپ کو موقع ملے. انگلش والا ناظرین سفر نہیں ویسے سفر کرنا چاہیے, ٹریول کرنا چاہیے, اردو والا سفر کرنا چاہیے. ایک وہ SUFF والا نہیں. اچھا عدنان, یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اگر آپ کو فیوچر میں وزیر اعظم بننے کا موقع ملتا ہے تو کون سا ایسا اہم مسئلہ ہو یا پروجیکٹ ہے جو آپ کو فوراً سے آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, فوراً سے آپ کو ڈلیور کرنا ہے؟ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور پھر ہمارے ریجن کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پیس کا مسئلہ ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے. جی میں سمجھتا ہوں اگر امن و امان ہوگا تو ساری چیزیں ہوں گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے پیس قائم کیا جائے ملک میں 100%. پھر جو ہے باقی چیزیں بعد میں آتی ہے. اگر آپ کے ملک میں امن ہوگا ٹھیک ہے تو ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور پھر جو ہے وہ اکانومی ہے, اکانومی اگر آپ کے ملک کی اچھی ہے تو اس سے آپ کے ملک کی عزت بڑھتی ہے اور آپ کی ملک ترقی کرتی ہے اور آپ کے جو سٹیزنز ہیں ان کو آپ اچھی فیسلٹیز دے سکتے ہیں, ان کو آپ اچھا انفراسٹرکچر دے سکتے ہیں, اچھی سڑکیں دے سکتے ہیں اور اچھی ایجوکیشن, ہیلتھ اور ساری چیزیں آپ دے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی اور پیس یہ جو ہے ملک کے لیے سب سے ضروری ہے, اس سے آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا, آپ علی امین گنڈا پور کی سیاست کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ علی امین صاحب کی سیاست کو جو ہے وہ میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح عمران خان کے نعرے تھے اور سب سے زیادہ جو وہ کرپشن کی بات کرتے تھے, تو ابھی تو ایسے کرپشن کا بازار ہمارے صوبے میں گرم ہے کہ ہر پوسٹ جو ہے وہ بک رہی ہے ٹھیک ہے, اور ہر کانٹریکٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ کمیشن باقاعدہ, اگر آپ کمیشن نہیں دیں گے تو آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا. یہ بالکل سیریس, آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ کیا حالات ہے کے پی کے میں. تو وہ کھلے عام جو میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے کی تاریخ, کے پی کے نہیں اس ملک کی تاریخ میں اس سے زیادہ کرپٹ جو ہے وہ سی ایم جو ہے ہم نے نہیں دیکھا. یہ جو ہے وہ ٹاپ آف دا لائن ہے ٹھیک ہے, اور صرف باتیں کرتے ٹھیک ہے, صرف میڈیا پہ آتے اور وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کے ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو جو ہے وہ جذباتی کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے اور پھر ان کو وہاں سے لا کے ڈی چوک پر جو ہے وہاں پر چھوڑ کر خود بھاگ جاتے, جو آپ نے دیکھا بھی ٹھیک ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جس قسم کی سیاست ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ملک کا سربراہ ہے, اگر چائنا کا پریزیڈنٹ آئے تو یہ پارٹی یہ جو جاتا ہے یہ ادھر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ادھر دھرنا دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ملیشیا کا پرائم منسٹر آتے ہیں تو یہ ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اگر یہ ابھی آپ نے دیکھا بیلاروس کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے تو یہ پھر وہاں پر آ کے جو بھی آتا ہے باہر سے, میں حیران ہوں ان کی سیاست پہ.
آپ کو اگر باہر سے آپ کا کوئی آتا ہے, مہمان آتا ہے, تو آپ کو یونٹی شو کرنی چاہیے. بالکل, پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہیے کہ ہم چاہے پیپلز پارٹی ہیں, چاہے نون لیگ ہے, چاہے پی ٹی آئی ہے, پر ہم مطلب ہم ون پیج پہ ہیں, ہم یونائٹیڈ ہیں, ہم ون پیج پہ ہیں. اور یہ تو آپ, اس کا مطلب یہ, وہ تو اسٹیٹ کا گیسٹ ہے, اس کا مطلب یہ آپ تو اسٹیٹ کے خلاف ہے, آپ تو اسٹیٹ کو نہیں مان رہے. تو اگر اسٹیٹ نہیں ہوگا تو آپ کیا ہوں گے؟ کون کس عہدے پہ اور ہوگا اور کون کیا کرے گا؟ تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی جو ہے وہ عزت کرنی چاہیے, اور اس طرح کی جو ہے چیزوں سے جو ہے وہ دور. اور ان کی تو صرف یہی پالیٹکس ہے. آپ دیکھیں گنڈاپور صاحب چیف منسٹر ہے, کیا دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہہ رہی ہے کے پی کے میں, کیا ہے, کیا پرفارمنس ہے, اسپتالوں میں کتنی بہتری آئی ہے, ایجوکیشن میں کتنی بہتری آئی ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کیا بہتری آئی ہے. ساری چیزیں آپ دیکھیں, کچھ بھی نہیں کر رہے, بس صرف جو ہے ادھر آرام کرتے, اور پھر جب لوگوں کو ورغلانے کے لیے بیانات دے دیتے, اور بس لوگوں کو, اور پی ٹی آئی والے کا تو آپ کو پتہ ہے, اور ان کو تو کام وام چاہیے نہیں, ان کو تو یہ نہیں چاہیے کہ ہمارا صوبہ ترقی کرے. جس طرح آپ میڈم کو دیکھ رہے ہیں کہ میڈم روزانہ جو ہے وہ نئے پروجیکٹس جو ہے وہ پنجاب میں شروع کر رہی ہے. ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں, وہ ایئر ایمبولینس دیکھیں, آپ ایجوکیشن میں دیکھیں, آپ لیپ ٹاپس میں دیکھیں, آپ ہیلتھ میں دیکھیں, آپ ہر فیلڈ میں دیکھیں, تو جس طرح وہ کام کر رہی ہے, تو ان کو تو چاہیے کہ اس چیز میں مقابلہ کرے, کہ پرفارمنس میں مقابلہ کرے. آپ اگر سندھ کا چیف منسٹر ہے, یا بلوچستان کا چیف منسٹر ہے, یا پنجاب کی چیف منسٹر ہے, تو ان سے آپ پرفارمنس میں جو ہے آپ ان کے ساتھ وہ کریں, اور پھر اس سے آپ اپنے آپ کو منوائے کہ میں نے پنجاب سے زیادہ کام کیا ہے, میں نے سندھ سے, اس چیز پر آپ جو ہے نا وہ کریں. یہ دنیا کہ آپ بس آگے میں یہ سب جلا دوں گا, اور یہ کر دوں گا, اور وہ کر دوں گا, اور میں اسلام آباد کو نہیں مانتا, اور میں اسٹیٹ کو نہیں مانتا, اور ایک صوبے کی مشینری لے کے آپ وفاق پر چڑھ دوڑتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے مشکلات اسلام آباد کے لوگوں کے لیے پیدا کرتے ہیں. بچے اسکول نہیں جا سکتے, مریض اسپتال نہیں جا سکتے, کسی کی فلائٹ ہے تو وہ ایئرپورٹ نہیں جا سکتے. تو یہ سارے مسائل پیدا کر کے, اور پھر وہاں سے جب پھر وہ وہاں سے تھوڑی سختی آئے تو پھر ایک گاڑی میں بیٹھ کے تو بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ان کا رول ہے. ٹھیک ہے, تو میں اسے آپ کو اور مزید کیا بتاؤں ان کے بارے میں, کہ کچھ بھی نہیں کیا کے وی کے لیے. جی عدنان, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت ہی خوبصورت انفارمیشن سے آگاہ کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے کامیاب اور امیزنگ ینگسٹرز جو پولیٹیشینز ہیں, پاکستان کو اس کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایسی لیڈنگ پوزیشنز ہیں جو آپ کے انیشیل سٹیجز پہ, جن پہ آپ محنت اور کوشش کرتے ہیں, اور یو آر مطلب لائک اسٹار اینڈ پولیٹیکل اسٹار. تو یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے. تو عدنان, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں بہت خوبصورت باتوں سے آگاہ کیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ فار انوائٹنگ می. بہت شکریہ. ناظرین, جیسے کے پی کے پاکستان کا بہت ہی خوبصورت حصہ ہے, اور آپ نے سنا کہ وہاں پہ کافی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس بھی ہوئے, اور ہمیں نوجوان سیاستدانوں کی بے حد ضرورت بھی ہے. سو اس کے ساتھ ہی دیجیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر جویریہ کو اجازت. ملتے ہیں کل. صبح کا ستارہ صرف پلف ٹی وی پر.